مزاج زندگی کیسا ہے؟ عقیدہ اتنا کمزور ہے، اتنا عقیدہ کمزور ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بابوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے، جی اولاد نہیں ہو رہی۔ اب وہ بابے جو ہیں آج کل ڈپلیکیٹ، ان کو تو چاہیے ہی ایسے بندے۔ آج کل جو ڈپلیکیٹ بابے جن کے اشتہار روز اخباروں میں آ رہے ہیں، ان کو تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے نا جی۔ اگلا آتا ہے جناب کام نہیں چل رہا ساڈا، اولاد نہیں ہو رہی ساڈے، بھجے جاندے بابے کو جناب ساڈا کام نہیں چلتا، ساڈے اولاد نہیں ہو رہی۔ بابا بھی کہہ دیندا دیکھو ہوئے تہاڈے شریکیاں نے کچھ کیتا ہونا ہے۔ جاتے بھاگے بھاگے، کیوں؟ کیونکہ مایوس ہے نا یہ۔ جب کوئی بندہ مایوس ہوتا ہے کوئی بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھو غلامی سے بڑی بیماری ہے مایوسی۔ غلام تو ایک بندہ کسی کا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے یہاں پہ کھڑا رہے، کوئی کہتا ہے اس کمرے میں ہی رہو، کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر پہرا ہی دینا۔ وہ تو غلام کسی مالک کا ہے نا، لیکن اس کا دماغ آزاد ہے، وہ اپنے حکمران کے خلاف بھی دل میں سوچتا ہے۔ لیکن مایوسی تو غلامی سے بھی بدتر ہے، جب بندہ خود ہی طے کر لیتا کہ نہیں نہیں بس میں جیسا ہوں تو میری حالت خراب ہی رہنے والی۔ بس بھاگے بھاگے بابوں کے پاس جاتے، بابا جی اولاد نہیں ہو رہی، بابا جی کام نہیں چل رہا۔ بابا بھی دیکھ کے فوراً ایک کاغذ پہ 2-4 لکیریں مار کے کہتا ہے اوہو تمہارے رشتہ داروں نے کالا جادو کر رکھا ہے، 15-20 ہزار کا سامان لگے گا، پھر مسئلہ حل ہوگا تمہارا۔ اب یہ جو بابے کے پاس جانے والے ہیں، کبھی رب رسول کی بھی سن لو۔ اللہ کریم نے بھی تو اس کا حل بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حل بتایا۔ اول تو 90% وہ لوگ جن کے عقیدے کمزور ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، 90% جن کے عقیدے کمزور ہیں، بھاگے پھر رہے بابوں کے پاس اور کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا۔ اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، صحت نہیں درست، ارے یہ کسی نے جادو نہیں کر رکھا، یہ جو مال حرام کا کھا رہا ہے پہلے اس کو درست کرو۔ یہ جو بھائیوں کا حق مار رکھا ہے پہلے اس کی ادائیگی کرو۔ یہ جو بہن کی زمین نہیں دی پہلے اس کی بات کرو۔ یہ جو صبح شام لوگوں کی چغلیاں کرتے پھرتے ہو پہلے اس سے توبہ کرو۔ یہ جو لوگوں پر بہتان لگاتے ہو، ناجائز الزام لگاتے ہو جس سے تمہارا منہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، پہلے اپنے منہ کو پاک کرو۔ یہ کیا ہو گیا کہ کسی نے جادو کر دیا؟ جادو نہیں، جو ذرائع آپ کھانے پینے پر استعمال کر رہے ہیں پہلے ان کی تسلی کر لو کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ اگر وہ حلال ذرائع سے کچھ کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تب تو جادو ہو سکتا تھا۔ اگر اس کے اپنے ذرائع حرام کے ہیں تو حرام کے اوپر حرام کام نہیں ہوتا، وہ پہلے سے حرام کام کر رہا ہے۔